أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور ہم نے تمہارا زمین میں ٹھکانہ بنایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں اسباب زندگی مہیا کیے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ رب ذوالجلال نے یہاں پر سب کو خطاب فرمایا کہ مکناکم فی الارض، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور پھر زمین میں ہی تمہارے لیے جب ٹھکانہ بنایا تو اس کے بعد اسباب زندگی گزارنے کے وہ تمام سبب بھی تمہارے لیے پیدا کیے. سانس لینا بھی تمہارے لیے پیدا کیا، رزق کے ذرائع بھی تمہارے لیے، وہ تمام مواقع بھی تمہیں مہیا کیے. اسی طرح دیگر جو ہے وہ اسباب زندگی، وہ تمہارے لیے بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، اور اسی طرح سے رات کو سونا اور دن کو تمہارے لیے رزق حلال کی تلاش کا جو ہے وہ یہ تمام سلسلہ ہم نے مہیا کیا تمہیں. اور جتنی بھی یہ تمام نعمتیں چونکہ اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے، جس طرح سے اگلی آیت میں بھی آئے گا، تو فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. یہ تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا ہے، اور یہ تمام کی تمام سلسلہ تمہارے لیے ہم نے یہ آب و ہوا کا، یہ تمام اشیاء خورد و نوش کا، یہ سانس لینے کا، یہ تمام سلسلہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بٹھا دیا. پوری زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا، اور اسی طرح سے تمہارے لیے وہ تمام زندگی کے اسباب ہم نے تمہارے لیے آسائشیں اور سہولیات تمہیں مہیا کی. لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور بے شک بنایا ہم نے تمہیں، پیدا کیا. ثم پھر صورناکم، تمہاری صورتیں بنائی. ثم قلنا، پھر ہم نے حکم دیا، للملائکۃ، ملائکہ کو، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، پس سب ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اب اللہ رب ذوالجلال نے جتنی بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. وہ فرمایا اور نعمت کے متعلق اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ہم نے تمہیں انتہائی خوبصورت شکل میں تخلیق کیا. جیسے کہ فرمایا سورہ 3 میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں انتہائی خوبصورت شکل میں جو ہے وہ تخلیق فرمایا. اور وہ تخلیق جب کی، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں صورتیں عطا کی، تمہاری ہم نے پھر صورتیں بنائی. پھر کیا ہوا؟ ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو فرمایا کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا. عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے، اور وہ شریعت میں جائز تھا. تو فرمایا کہ سب کے سب سجدہ کرو، ملائکہ کو سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، اس نے سجدہ نہ کیا. تو جب سجدہ نہ کیا تو اللہ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فرمایا کس چیز نے منع کیا تجھے کہ سجدہ کرے تو مجھے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ قال، شیطان نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یہ وہ گستاخی کر بیٹھا، بے ادبی کر دی اس نے. آدم علیہ السلام کی
اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال کی جو اس نے بارگاہ یزدی میں، بارگاہ خداوندی میں جو اس نے یہ بدتمیزی کی، تو آپ دیکھیں کس قسم کا جب آدمی بے ادب ہوتا ہے تو وہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو وہ اللہ رب ذوالجلال سے یہ بات کر رہا ہے کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو سب کے سب، تو ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس پر اس نے یہ بات کہی کہ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی میں حلم ہے، اور اسی طرح سے آگ فنا کرتی ہے ایک چیز کو، مٹی امانت کو، ان چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ آگ میں اگر کسی چیز کو ڈال دی جائے تو وہ بالکل اس کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو جتنے بھی شیاطین ہیں، یہ جنات ہیں، ان سب کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ صبر، یہ حلم، یہ تمام چیزیں، یہ اس مٹی کی تاثیر ہے کہ جس سے اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انسان جو ہے وہ ایسا شاہکار بنایا کہ اس جیسا جو ہے وہ اس پوری کائنات میں کوئی شاہکار ہے ہی نہیں اللہ کا۔ وہ دماغ میں جو اللہ رب ذوالجلال نے صلاحیت عطا فرمائی، وہ دیکھنے کی، وہ سننے کی، وہ سونگھنے کی، وہ بولنے کی، وہ چلنے پھرنے کی، وہ ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ انسان تو ایسا ہے کہ اب آپ جدید دور میں بھی دیکھیں کہ کیا سے کیا کچھ بنا دیا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو ایسا تخلیق فرمایا، تو فرمایا کہ خلقتنی، اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب جب گستاخ ہو جائے کوئی آدمی، جب اسی طرح سے بے ادب ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، اور پھر ان پاک بارگاہوں کا، اب دیکھیں جتنی بھی اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں، تمام کی ذوات بڑی، وہ تمام نفوس قدسیہ ہے، بڑی اعلیٰ ذات والے، اور بڑی اعلیٰ ذاتیں، اور انتہائی جو ہے وہ پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن جن کو پاکیزگی عطا کی گئی، یہ اس بارگاہ میں جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے۔ سب کو اللہ ہی نے شان عطا فرمائی ہے، سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، تو جب اس نے ایسا کلام کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا، پھر گستاخی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاهبط، اتر جا، منها، اس جنت سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها، نہیں تمہارے لیے جائز کہ تو یہاں تکبر کرے، فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، ذلیل لوگوں میں سے ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، تو نکل جا یہاں سے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے اسے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ اس نے اب آگے سے کیا مہلت مانگی؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا، انظرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت۔ قال، اللہ نے فرمایا، انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے۔ اس نے اب جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، چونکہ سور ایک مرتبہ پھونکا جائے گا، سور میں جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ مر جائیں گے، جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اس نے جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس نے اس وقت تک کی مہلت مانگی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سب لوگ، مجھے اس وقت تک مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی ہے، تو مہلت والوں میں سے ہوا۔ پھر اس نے کیا کہا آگے سے؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے تیری قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر۔ شیطان ہمیشہ سیدھے رستے پہ وار کرتا ہے، اور اس نے جو کہ یہ قسم کھائی، اور اسی طرح سے لاقعدن، ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم صراطک المستقیم، تیرے ان نیک بندوں کے لیے سیدھے راستے میں، کہ جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا، تو اس نے یہ بات کہی، اور پھر اس نے آگے مزید کیا کہا؟
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان اپنے بندوں کو زیادہ ان میں سے شکر کرنے والے نہیں پائے گا، میں ہر طرف سے ان پہ وار کروں گا۔ فرمائے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان، حدیث مبارک میں آتا ہے، یجری مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو اس سے دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ دوڑتا بھی ہو خون میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر ٹائم آدمی کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، ہر ٹائم جو ہے وہ اس کو گمراہ کرنے میں کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اب اس نے دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ نے بیان فرمایا، اس نے کیا کہا؟ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے میں وار کروں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوں گا، میں کوئی وار خطا نہ چھوڑوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ جب اس نے اللہ نے اس کا یہ قول نقل کیا کہ تو اللہ کو وہ کہہ رہا ہے کہ تجد ولا تجد، کہ تو ان میں سے اکثر زیادہ تر شکر کرنے والے نہیں پائے گا، ناشکر ہی ہوں گے زیادہ سے زیادہ، وہ ناشکر ہی ہوں گے، ہر ٹائم سب نعمتیں ملیں گی۔ پہلے اللہ رب ذوالجلال اور نعمتوں کو ذکر فرمایا، ہم نے تمہیں صورت دی، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں صورتیں دی، زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، زمین میں تمہارے لیے اسباب زندگی تمہارے لیے مہیا کیے، سب کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، لیکن اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ آگے اس نے بھی یہ بات کی کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ وہ زیادہ تر شکر گزار نہیں ہوں گے، ہر وقت ناشکری کی باتیں کریں گے، سب کچھ ان کو ملے گا، ہر کچھ ملے گا۔ یہ جو زندگی ہے یہ دیکھنا ہے، اگر یہی محتاجی خدا نخواستہ آ جائے تو آدمی کہاں کا جو ہے وہ پڑ جائے، خدا نخواستہ ایک آنکھ ہی لے لی جائے، آنکھ بینائی ہی چلی جائے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ دنیا ختم۔ جو آدمی پوری دنیا کا چپا چپا پھرتا ہے وہ بیچارہ پھر جو ہے وہ محتاج ہو جائے گا، کسی واش روم تک اپنی جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے بھی وہ محتاج ہو جائے گا۔ تو یہ اس نے بات کہی کہ میں ہر جانب سے آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا اخرج، نکل جا، منہا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل و رسوا ہو کر، مردود ہو کر، لمن تبعک، جو تیری اتباع کرے گا، تیرے قدم پہ چلے گا، منہم، ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب میں سے جہنم کو بھر دوں گا، سب کے سب کو میں جہنم کو جو ہے وہ ان سب سے بھر دوں گا۔ کیا؟ جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، تو دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، مردود، تو مردود ہے۔ اب جب سے وہ مردود ہے، اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور قرآن میں بھی آگے بھی انشاءاللہ 14 پارے میں آئے گا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے پڑھنے والے جب تم قرآن کی تلاوت کرے تو پھر شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کر۔ تو اس لیے ہم جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے، کہ جس کو رد کیا گیا ہے بارگاہ خداوندی سے اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے۔ اور اس پہ یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، تو جب سب کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، یہ گستاخ ہو گیا جناب آدم علیہ السلام کا۔ تو جب کوئی گستاخ ہو جائے انبیاء کا، انبیاء کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ انبیاء کو کس نے بھیجا؟ اللہ ہی نے بھیجا۔ تو انبیاء کی بے ادبی، انبیاء کی گستاخی، انبیاء کی تکذیب، یہ اللہ کی تکذیب ہے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ تو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اس نے گستاخی کی آدم علیہ السلام کی کہ میں سجدہ نہیں کرتا، جب سجدہ نہیں کیا تو پھر اللہ رب ذوالجلال کا بھی گستاخ ہو گیا۔ تو جو انبیاء علیہم السلام کا یہی بات ہے، اہل سنت یہی سمجھاتے ہیں کہ ان مبارک لوگوں کی جو گستاخی کرتا ہے، یہ کوئی اپنی بات تھوڑی کرتے ہیں یا کوئی اپنی عبادت کی تھوڑی کہتے ہیں، اسی اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اعبد اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے جو حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کچھ بتایا کہ ربی و ربکم، میرا اور جو تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو۔ تو جو اللہ کی یقیناً جو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی گستاخی کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ ہی کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس نے کیا کیا، سجدہ نہیں کیا نا، سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس کو دشمنی تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام ہی نہیں ہے کہ تو یہاں پہ تکبر کرے، نکل جا، فخرج، نکل یہاں سے۔ اور 3 مرتبہ ہے، پہلے ہے فہبت، اتر، فخرج، نکل، پھر جو ہے یہاں پہ فرمایا اخرج، نکل یہاں سے، مذموما مدحورا، ذلیل و رسوا ہو کے، مردود ہو کے نکل جا، تو اس دربار سے، تو اس میری بارگاہ سے رد کیا گیا ہے، نکل جا یہاں سے۔ لمن تبعک منہم، اب یاد رکھ کہ تو نے یہ کہا کہ میں دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے آگے پیچھے سے آؤں گا اور میں ان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، تو یاد رکھ کہ لمن تبعک، تو ذلیل و رسوا ہے، مردود ہے، جو تیری اتباع کرے گا، لأملأن جہنم، میں جو ہے وہ جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا۔ اس نے کہا لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، اللہ نے فرمایا لأملأن، میں بھر دوں گا جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب میں سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، اسکن، رہیں، انت، آپ، وزوجکا، اور آپ کی زوجہ، الجنت، جنت میں، فکلا، اور آپ دونوں کھائیں، من حیث شئتما، جہاں سے چاہیں، ولا تقربا هذه الشجرة، اور آپ دونوں اس شجر کے قریب نہ جائیں، فتکونا من الظالمین، ورنہ آپ دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، آپ اور جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں جو ہے وہ جنت میں رہیں، جہاں سے مرضی آپ کھائیں، لیکن اس شجر ممنوعہ، اس درخت کے قریب نہ جائیں، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس بات سے ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اکثر لوگ ایک جنت جو ہے، جنت اور دوزخ یہ تخلیق شدہ ہے، پہلے بھی کسی مقام پہ ہم نے یہ بات بیان کی، جنت اور دوزخ یہ بنائی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، یعنی تخلیق ہو چکی ہے، جیسے کہ فرمایا کہ انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی زوجہ اسکن، جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں آپ کھائیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، اب یہ صیغہ ہے تقربا، یہ صیغہ جو ہے یہ تثنیہ کا ہے اور فعل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ایک ایک الف ہے، اس کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے، صرف ایک الف ہے یہ جو ولا تقربا کے آخر میں ہے اور فکلا کے آخر میں ہے یہ، اور اسی طرح فتکونا کے آخر میں یہ جو الف ہے یہ 2 بندوں کا معنی دیتا ہے، 2 بندوں کا۔ تو اسی لیے جو کہ حضرت آدم تھے اور جناب حضرت حوا، تو ان سے ان کو اللہ رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ غلطی کی وجہ سے، چونکہ دیکھیں عقائد سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری چیز ہے عقائد، چونکہ سب سے پہلا باب ہی عقائد کا ہے، اور اسی طرح سے کہ جب عقیدہ آدمی کا سلامت ہوتا ہے تو سب کچھ تقریباً سلامت ہی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ کہ دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، یہ بات کہنے کے بعد ڈائریکٹ وہ آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، مطلب اس طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے تو ان سے غلطی شلطی نہیں ہوئی، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا ان سے امکان ہی نہیں ہوتا۔ یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ زمین کو آباد کرنے کے لیے، انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے یہ سلسلہ بنایا، اور مسلمان جو ہے ہمیشہ، کیونکہ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مومن شفیق ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ خباثت نہیں ہوتی جو کافر میں ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ مسلمان میٹھی زبان پہ، اخلاق پہ، اور کوئی برا آدمی جو ہے اور اسی طرح سے قسم کھانے پہ ان کو جو ہے وہ گھیر لیتا ہے، حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان کو کوئی آدمی شکست نہیں دے سکتا، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے نام کا احترام کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، جب اس کو قسم دی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہوں، حالانکہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ آپ حکومتوں میں وہ پرانی ہماری تاریخ پڑھیں، اسی طرح سے کہ جب کافر بات کرتے تھے تو ان کی زبان پہ
اعتبار، لیکن وہ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے کہ ہاں یار جب یہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو اب شاید یہ جو ہے وہ بات درست کر رہا ہے، یقیناً بات درست کر رہا ہے۔ تو آگے جو ہے یہ سارے کا سارا یہ معاملہ اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ فوسوس تو وسوسہ ڈالا لہما الشیطان ان کے لیے شیطان نے، لیبدی تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے، ما وریا جو چیز چھپائی گئی ہے ان سے، من سوآتہما ان کے پردے سے، وما وقال اور فرمایا، ما نہاکما نہیں منع کیا تھا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے، الا مگر یہ کہ ان تکونا تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، ان او تکونا من الخالدین یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے اب یہ بات کہی، لیبدیا وسوسہ ڈالا اس نے، اور آگے فرمایا گیا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھائی اس نے، انی کہ بے شک، لکما میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین اصلاح کرنے والا ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ شیطان نے قسم کھائی کہ کھا لو یہ درخت کا جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ قسم کھائی نا، وقاسمہما، اس پر علماء نے لکھا ہے کہ تب آدم علیہ السلام نے کہ یہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی، تو پھر جو ہے لمن الناصحین میں بے شک تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ تمام مفسرین کی وہ تمام آراء اور وہ تمام باتیں کیا تھا کہ وہ جو پردہ تھا اللہ رب ذوالجلال نے جو لباس عطا فرمایا تھا، یہ شیطان نے یہ کام اس لیے کیا، کس لیے، لیبدی لہما ما وریا کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں، پردے میں ہیں، جو جسم ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پھر جو ہے وہ اس نے کیا کہا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وقال ما نہاکما، کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے، کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، الا ان تکونا ملکین وتکونا من الخالدین۔ تو یہ تمام سلسلہ جو ہے اکثر تو یہ بات کہنا انبیاء کی طرف ذم کی یا گناہ کی نسبت کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے، یہ درست نہیں ہے، چونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ اور رسل اعظام قبل نبوت اور بعد نبوت صغیرہ و کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں۔ تو یہ عصمت انبیاء علیہم السلام کے لیے ہے کہ عصمت یہ ہے کہ گناہ کا امکان ہی نہ ہو، یہ گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، یہی عقیدہ عصمت ہے۔ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ پورے کے پورے باب باندھے گئے ہیں علم کلام کی کتابوں میں، ہمارے علم عقیدہ کی کتابوں میں۔ تو یہ تمام سلسلہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک قسم کھائی تھی کہ وہ قسم جب کھائی تو اس پر جو ہے یہ تمام سلسلہ حالات جو ہے وہ بگڑ گئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے چونکہ انسانوں کو آباد کرنا تھا، ہم نے بھی آنا تھا، ہم سے بعد والے لوگوں نے بھی آنا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال کی ہر کام میں حکمت ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ گناہ یا اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا۔ خطا کی نسبت ہمیشہ اپنی اور اپنے نفس کی جانب کی جائے، نہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور نہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اس قسم کی بات کہنی چاہیے، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں۔ جتنی بھی انسانیت ہے تمام کے تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے، اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور وہ کسی باپ ماں سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو مٹی سے اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا، اور پھر فرمایا کن فیکون، وہ ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو انبیاء کی گستاخی سے اور اپنی بارگاہ میں اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل سے ہمیں نوازے، اور ان کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔